الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آج ہم آگے جانے سے پہلے پچھلے 2 دنوں میں ہم نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ اعراف میں آیت 59 تا 64 ہے وہ پرسوں ہم نے پڑھا ہے، اور کل حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ جو 65 تا 72 آیات میں ہے سورہ اعراف کی، وہ ہم نے کل پڑھا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں کو ہم بس ایسے کہ یہ پرانی قوموں کے قصے ہیں، جتنا اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، جتنا عبرت کا سامان ہے، اتنا شاید اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ کیوں؟ ان میں اللہ تعالیٰ کی وہ دائمی سنت کہ قوموں پر عذاب کب آتا ہے، یہ دائمی سنت کا یہاں بالکل کھول کے بیان کر دیا گیا ہے کہ گمراہی زوروں پر ہوتی ہے، این اس وقت اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتے ہیں، جیسے آپ نے حضرت نوح کا اور حضرت ہود کا معاملہ دیکھا۔ وہ نبی آتا ہے اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے قوموں کو خبردار کرتا ہے، ان کو انذار بھی کرتا ہے، تنبیہات بھی دیتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر عمل کرو گے تو یہ تمہیں فائدے ہوں گے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں سردار عموماً اس قوم کے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہلت دیتا ہے۔ مہلت کیوں؟ تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا حجت؟ کہ دعوت کو ٹھکرانے کے باوجود اللہ نے ان کو موقع دیا کہ یہ توبہ طائب ہو کے اس کو قبول کریں، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لہذا اس بات پر آخرت میں ان کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ انہوں نے مہلت کے باوجود نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اس قوم پر، اور پھر جب نہیں مان کے دیتی مہلت کے باوجود تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ ہے۔ اب یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں سورہ نوح کی 59 تا 64، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کوئی 5 ہی آیات ہیں۔ اس میں سب سے اہم آیات کون سی آیت ہے؟ نمبر 1 پہ سب سے اہم، ذرا بتائیں مجھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت 59 تا 64، 59 تا 64۔ اس میں سب سے اہم آیت کون سی ہے؟ سر توحید کا بیان ہے۔ دیکھیں، مجھے اس طرح جنرل بات مت کیا کریں خدا کے لیے۔ میں آیت آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے توحید بتا رہے ہیں۔ سر آیت 59 آیت نمبر 59 یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ سب سے اہم آیت ہے کہ نبی کی دعوت، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا معنی میں نے کھول کے بتایا۔ قرآن میں عبادت کے معنی 3 آئے ہیں جو یہاں بیک وقت تینوں کے تینوں موجود ہیں۔ نمبر 1 پرست پوجا، نمبر 2 اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت، نمبر 3 غلامی۔ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ، اور پھر الہ کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ الہ وہ ہستی ہے جس کا علم کمال، طاقت کمال، اقتدار کمال، قوت کمال، تدبیریں کمال، ہر قسم کی طاقت کا مرکز و منبع ہے۔
اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اسی لیے وہ معبود ہے, اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے, وہ سب کچھ چھین سکتا ہے, قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے. اب کوئی سوال ہو یہاں پر عبادت کا معنی یا الہ کا معنی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کریں, ورنہ پھر مجھے بتائیں کہ اس میں ایک دوسری آیت بھی بڑی اہم ہے. نو, حضرت نو کا واقعہ ہے نا 59 تھا 64 یا 59 تھا 64. ایک آیت تو آپ نے بتا دی کہ 59 سب سے اہم. ایک اور آیت ہے بہت ہی اہم انہی میں, وہ کون سی ہے؟ سر 68 68 تو یہاں ہے ہی نہیں, 64 تک ہے. 62 ہے, 62 ابلغکم رسالاتی ربی وانصح ڈاکٹر صاحب لکم. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. اب جو مجھے بتائیں کہ یہ جب نبی کہتا ہے انصح لکم کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, دوسری اہم ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے, لیکن اس میں یہ لفظ دیکھیں, یہاں آیا ہے انصح لکم, اور اس میں آپ کے سورہ ہود میں آیا ہے کہ میں ناسخ امین. تو یہ نبی کیوں کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت تم تک پہنچا رہا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. نہیں, یہ بڑی کیوں- آپ کو کیونکہ عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو سفیر بنا کے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نہیں یہ بھی نہیں, یہ سب پارشلی ٹھیک ہے. سر دائی خیر خواہ ہی ہوتا ہے, اصل حقیقی دائی تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگوں کا خیر خواہ ہو. نہیں 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 نہیں, سر انہوں نے بولا تھا کہ جو ہے یعنی کہ خدا کی طرف سے ایسے باتیں معلوم ہیں مجھ کو جو تم لوگوں کو نہیں معلوم. اب بڑے غور سے سنیے, یہی وہ چیز ہے جو طالب علم کو اچھی طرح اخذ کرنی چاہیے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, جیسے حضرت نوح کہہ رہے ہیں, یا آگے حضرت ہود کہیں گے کہ میں ناسخ امین ہوں, نہ صرف تمہارا خیر خواہ ہوں بلکہ بڑا امانت دار بھی ہوں. اب اس کی جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ نظام لے کے آتا ہے, ایسا خیر خانہ نظام ہے کہ جو زمین پر فساد کو مٹا کے اور اس پورے نظام کی اصلاح کر دیتا ہے. یہ ہے اس کا ناسخ ہونا, کہ وہ اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ جو زمین میں فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں, شیطان کی پیروی میں, نفس کی پیروی میں, اور وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ لوٹ گسوٹ کر کے پاکستان کو کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں, تو اگر آج بھی قرآن و سنت کا نظام آپ قائم کر دیں تو یہ ہے اس ناصح امین محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام ہے. یہ آپ کی ساری برائیوں کو مٹا کے ایک ایسا نظام قائم کر دے گا اور تمہیں ایک انتہائی طاقتور قوم بنا دے گا. اس کے بعد اس نظام کے سے گزرو گے تم بہترین انسان بن جاؤ گے. آج لوٹ مار اداروں کا کوئی حال نہیں, ملک پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. لہذا یہ جو بات ہے, دیکھیں یہ آیات صرف واقعات انبیاء کے کہ ناسخ امین, یہ دوسری بات ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نظام لائے کہ اس نے عرب کی دھرتی جو قرآن نزول قرآن سے پہلے اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گناہوں سے اٹھی پڑی تھی. آپ سوچیں, ذرا غور کریں کہ ادھر ایک طرف رومی سلطنت ہے اور دوسری طرف ایرانی سلطنت ہے. یہ عرب ایسے گزرے ہوئے ہیں کہ دونوں قبضہ نہیں کرتے کہ یار ایک قوم تو لڑنے بھڑنے میں ماہر ہے اور کوئی ان میں انسانیت نہیں ہے.
تو دونوں اس پر قبضہ نہیں کرتے. جبکہ آج آپ دیکھیں سمندر پار امریکہ یہاں قبضے کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ تیل کی دولت ہے. ان کا سارا جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم، وہ آئل پہ بیسڈ ہے. لیکن اس آئل نے نہ امریکہ کے اندر کوئی اصلاح کی ہے جو لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، نہ عربوں میں کوئی لوٹ ہوئی ہے. عربوں میں اسی وقت ہوئی جب وہ اس نظام کو انہوں نے اپنایا. کس نظام کو؟ قرآن و سنت والے نظام. اس نظام نے ان کے اندر عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ جیسے لوگ پیدا کیے. آج انہی عربوں میں دیکھ لیں، انہی مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ایک سے ایک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہے. یہ ہے اس نبی اس لیے ناصح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نظام لے کے آتا ہے. وہ نظام فساد کو زمین سے ختم کر کے اور اس کی جگہ ایسا اصلاحی نظام پیدا کرتا ہے، ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو لوگ دنیا کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں. یہ ہے خلاصہ ان کا، اور یہ ہے عبرت ان کے اندر. کوئی سوال، کوئی کامنٹ ہو تو یہ، تاکہ ہم ان کو چیزوں کو سامنے رکھیں. آج ہم انہی چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن سے تعلق نہیں، نہ سمجھنے کا کہ ہم ان مصیبتوں میں جن میں گرفتار ہیں وجہ کیا ہے. وجہ ہے اللہ کی نافرمانی، اور ان کی اصلاح توبہ کر کے برائیوں سے نیکیوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ عنایت فرما دیں گے. سر کوئی سب یس سر، آپ نے جو یہ اس کا مفہوم بتایا ہے سر، آپ نے جو ارشاد فرمایا، تو اس میں تو سر صرف دنیاوی پھر ہو گیا نا، ایسپیکٹ ہو گیا. لیکن نبی تو آخرت کا بھی وہ کرتا ہے، ہماری جو اپبرنگنگ کرتا ہے، تو وہ تو آخرت کے لحاظ سے بھی انسان کے لیے مفید ہوتی ہے نا، کیونکہ انسان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت. جزاک اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. لیکن جب دنیا میں وہ اس نظام پہ کام کرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا نا، فرد بھی اور ملک بھی. جی سر، ہماری آخرت تمہاری دنیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسا عمل کریں گے ویسی آخرت ہوگی. نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. نبی اصل میں یہ دنیا میں ہماری جو اصلاح ہے نا، کہ ہم دنیا میں ٹھیک ٹھیک چلیں، یہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں آخرت میں جنت عطا فرما دیں گے. لیکن دنیا ہی میں آپ نے آخرت کمانی ہے. دنیا میں وہ نظام جو فرد کے لیے اور اجتماعیت کے لیے مفید ہے، وہ صرف اور صرف اللہ خود بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے نبی کے پاس آتا ہے، اور نبی ناصح امین ہوتا ہے. وہ بالکل ٹھیک ٹھیک اس کو پہنچانے کا حق ادا کرتا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. یہی جی چیز اگر سر. ہم سمجھ جائیں نا، آج بھی ہم ان ذلتوں اور پستیوں سے نکل سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس بالکل وہی قرآن موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کے لیے کہ رب العالمین نے خود اس کی ضمانت دی. اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اور ان دونوں کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا، تو ہم چلتے ہیں آگے. تیسری قوم جو آئی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت نوح جو ہیں وہ حضرت آدم کے بعد پہلے رسول ہیں. ان کی قوم جب بگڑی بعد میں، اور بگڑتے بگڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کی بہتری کا ارادہ فرمایا اور حضرت ہود کو بھیجا. وہ بگڑی ہوئی جو قوم تھی عاد، یہ انہی کے ریمینز تھے حضرت نوح کے. اب حضرت عاد نے جو کچھ کیا حضرت ہود نے جو قوم عاد کے ساتھ دعوت دی وغیرہ، وہ سارا آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ قوم عاد بگڑی اور ایک عرصے تک
پھر اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح کے لیے آپ ان کو بھیجا حضرت صالح کو، اور اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ اب اس کا جو واقعہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ کل یہ آپ اگر گنے نا تو یہ کوئی 8 لفظ بنتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کمال ہے کہ 8 لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ آتا ہے، پورا دین اس کے اندر میں۔ اچھا، اب اس میں ہم نے عبادت کو بھی سمجھ لیا ہے، الہ کو بھی۔ یہ دونوں اصطلاحیں ہیں، اگر یہ نہیں ہم سمجھیں گے تو ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں سمجھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اب یہاں نبی بھی کہہ رہا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، دیکھیں کس قدر سملیرٹی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نبی ان کو تاریخی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ جو اونٹنی ہے تمہارے پاس، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں رک جائیں اور اس کو بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو کہ یہ اونٹنی کیوں آئی، یہ آپ کو سورہ شعراء میں نے کل بتایا ہے آپ کو، اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو سورہ شعراء کی آیت ہے 154 تا 158، 154 تا 158، وہاں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے، یہ اونٹنی دراصل ان کی ڈیمانڈ تھی۔ کن کی؟ قوم سمود کی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر واقعی تم نبی ہو نا، جیسے دعویٰ کرتے ہو، تو پھر ہمیں نشانی لے کے آؤ، تاکہ ہمیں اس نشانی سے ثابت ہو جائے گا کہ تم جو ہے تم نبی ہو۔ تو یہ خود نشانی اس قوم نے مانگی تھی۔ اب اگر آپ اس کے فوٹو دیکھیں نا، جہاں یہ آج بھی ریمینز ان کے تباہیاں باقی ہیں، وہاں لوگ دیکھتے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ تھا اور اس کے دامن میں ان کے بڑے زبردست کھیت تھے، بڑا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ تھا، میدان تھے۔ تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ رب کا معجزہ جو تھا وہ اونٹنی تھی، جس کو یہاں کہا گیا نا کہ ناقۃ اللہ آیت، وہ اونٹنی جو ہے وہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو خود ان کی ڈیمانڈ پر، خود ان کے مطابق یہ جو ہے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھیجی۔ اب اس قوم کا جو مطالبہ تھا، اسی طرح آپ دیکھیں نا تو حضرت موسیٰ کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں نا، تو قوموں کو جب ایسے واضح معجزے دکھا دیے جاتے ہیں تو اگر وہ نہیں مانتی تو پھر وہ عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ اب اسی میں پوری تفصیل جب آپ سے سن چکیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے مطالبہ کیا، اونٹنی پہاڑ سے آ گئی۔ اچھا، اب اس کی شرائط بھی دیکھیں ذرا، بڑی کڑی شرائط ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ فِي أَرْضِ اللَّهِ، لہٰذا اسے چھوڑ دو خدا کی زمین میں جو ہے چرتی پھرے۔ مطالبہ تم نے کر دیا، اللہ نے اونٹنی بھیج دی، اب جو ہے سن لو ذرا غور سے کہ بڑی کڑی شرائط ہیں اونٹنی کے بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ جائے جہاں چائے کھائے، جہاں چائے چرے،
کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. ولا تمسوها بالسوء، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا. پہلا اس اونٹنی کو جہاں چاہے چرے. دوسری بات کہ تم نے برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تم کوئی ارادہ کر کے تو کام کرو. اگر یہ کرو گے تو پھر کیا فَيَأْخُذُكُمْ، پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. معجزہ تم نے مانگا، مل گیا. اب اونٹنی کو تم نے ایک تو جہاں چاہے یہ چرے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. نمبر 2، کسی برے ارادے سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ اگر یہ کام کرو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر، عذاب تمہارا مقدر ہو جائے گی. کوئی کامنٹ، کوئی سوال آج 73 تک؟ اس کے بعد سنیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا. یعنی جب قوم عاد پہ عذاب آیا تو اس کے بعد یہ قوم اٹھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا جانشین بنایا. کا مطلب کیا ہے؟ جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرائع، وسائل، قوتیں، ہر قسم کی سب کچھ دی تاکہ یہ اللہ کا نائب کی ساری ذمہ داریاں ادا کر سکے. تو خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے جس کو 2 چیزیں دی جاتی ہیں. ایک، اس نیابت یا خلافت کو پورا کرنے کے لیے جتنی ضروریات، جتنے وسائل، جتنے ذرائع، جتنے صلاحیتیں ہیں وہ اس کو دی جاتی ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے نیابت میں یہ کام کرنے ہیں. تو یہ خلیفہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ہر آدمی اس حیثیت میں جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس نے اپنی اس خلافت کو سر انجام دے کر ہی آخرت میں انعام کا مستحق ہوگا. اگر وہ اس خلافت کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو وہ باغی ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم، افراد بھی اور خواص بھی اور عوام بھی، جو جس عہدے پر ہے اتنا ہی اس کا مسئول ہوگا وہ. لہٰذا یہ بات بندہ پلے باندھ لے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی جو ہے وہ اللہ کی نیابت، خلافت کو ادا کرنے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، ذرا تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اپنا جانشین بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں قدر و منزلت بخشی. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو. تو اس وقت جب یہ نبی حضرت صالح تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، تو اس وقت انہوں نے کمال کر رکھا تھا. ایک کمال کیا تھا کہ ان کی جو کوٹھیاں تھیں، جو محل تھے میدانوں میں، ایک تو وہ بڑے زبردست تھے، عالی شان تھے. اس ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی تھی. اور دوسری بات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. پہاڑوں میں انہوں نے بہترین گھر تراش کے، اس ٹیکنالوجی میں بھی ان کے پاس مہارت تھی. اور میدانوں میں انہوں نے جو عالیشان محل تعمیر کیے، تو اس زمانے میں اس ٹیکنالوجی میں وہ بڑے ماہر تھے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ تو ٹیکنالوجی میں روس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہر زمانے میں قوموں نے جو ترقی کی ہے، جو ذرائع اور وسائل کا مس یوز کیا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کیا ہے. دیکھیں نا،
एक तरफ सुने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। क्या मुसाफिर शुरू कर देता है सफर में कि जहाँ रुका उस एक बहुत बड़ा आलीशान महल बनाएगा? नहीं, वह अपनी जरूरियात कम से कम साथ रख के मंजिल पर पहुंचने की सोचेगा। ये आज आप जिस कर्जे में जकड़े हुए हैं ना, जिस सूद को देने की आप में आज सकत नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों ने कमीशन खाया है जिन्होंने इन कंपनीज के साथ ये आपको सारे बज़ाहिर उस वक्त कि ये हाईवे बन रही है, ये जो है ये फैक्ट्री लग रही है, ये जो है ये फैक्ट्रियां लग रही हैं और मुल्क दिवालिया हो गया। हालांकि आप आंखें बंद करके ये समझ सकते हैं कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत, जमीन, पानी, नहरें। उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और उन नहरी जमीनों पर जो एग्रीकल्चर में मुल्क की तकदीर बदल रही थी वहां हमने कारखाने लगा दिए। वो कारखाने चल के नहीं दिए, क्यों? उसमें लोन ले लिए लोगों ने खा पी के, और बिजली इतनी महंगी कर दी कि बाहर की चीजें सस्ती थी मुल्क के। ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ कुरान बता रहा है कि जो कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं वो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को छोड़कर उन्होंने बातिल निज़ामों की में लग गई। अपने मुल्क को देख लें आज। लिहाजा फरमाया कि दो काम तुमने खूब किए, एक तो महल बनाए मैदानों में और जबरदस्त घर तराशे पहाड़ों में। उसके बाद फरमाया फज़कुरू आला इल्लाह, उस कुदरत के अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखो। अच्छा, अब अल्लाह ताला की नेमतों को याद करने का मतलब क्या है कि अल्लाह के उनको सबसे पहले आप समझें कि ये हमारे पास अमानत अल्लाह ने दी है। चीज अल्लाह की है, उसने अमानत कर हम इस्तेमाल करने के लिए जब तक हमारी जिंदगी है, और हम इसको अमानत समझ के खर्च करें, अल्लाह को याद रखें हर मौके पर, हर हाल में, हर जगह पर उसके हुक्म को याद रखते हुए हम अमल करें। यह है फज़कुरू अला इल्लाह वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, और जमीन में फसाद बर्पा ना करते फिरो। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं कि जमीन में फसाद ना करते फिरो, वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताएं। सर अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानना जमीन नहीं में नहीं फसाद नहीं नहीं, वो आप देखें, वो जो ऊपर आयत बयान हो रही है उस वाकयात उसकी रोशनी में सही आप तशरीह करें, जनरल तशरीह मत करें। जमीन में फसाद कब सर फैलता है? सर जब अल्लाह ने खलीफा बनाया है, तुम्हें जानशीन बनाया है, तो फिर उसके हकामात को पूरा करोगे तो फिर फसाद नहीं होगा। दूर की बात है ये। हाँ, सर सर अल्लाह ये की अल्लाह ताला निशानियों, जितने अल्लाह की निशानी का जो मजाक उड़ाया जाता है या उसकी तौहीन की जाती है, उसकी तरफ इशारा। सर सर ये अल्लाह अल्लाह ताला का के एहसान शुक्र है अदा कि अल्लाह करो। ताला ने इतनी सहूलतें फैसिलिटियां हमें दी हैं, तो फिर अगर हम उनका नाजायज इस्तेमाल करते हैं तो ये फसाद है। अब मैं आपको बताता हूँ, पार्शली आपकी बात ठीक है, लेकिन असल बात यहाँ ऊपर अल्लाह ने बताया है कि जब अल्लाह ताला तुम्हें नेमतें दे, सलाहियतें दे, जराए दे, वसाइल दे, तुम्हें इक़्तिदार दे, जब भी उसका गलत इस्तेमाल करोगे जमीन में फसाद फैलेगा। ये है इसका मतलब कि कौम को अल्लाह ताला ने ऊपर बताया कि तुम्हें मैदान दिए इतने जबरदस्त एग्रीकल्चरल आउटपुट के, तुम्हें टेक्नोलॉजी में इतना माहिर अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाहियतें दी माहिराना कि तुम वहां पहाड़ों में घर खोद बना रहे हो। ये सारी चीजें जो थी ये इसलिए फसाद का बायस हुई कि ये इंसानी जिंदगी का मकसद नहीं था।
وہ نائب تھے اللہ کے, وہ خلیفہ تھے, ان کو خلیفت, یہ سہولتیں, یہ اقتدار, یہ سب کچھ اس کی دی ہوئی چیزوں کو آپ تعمیری چیزوں میں استعمال کریں. تعمیری کا مطلب ہے جو اللہ نے جو بتائی ہیں جو انسانیت کے لیے یوزفل ہیں, اور ان کو اگر بے جا اور نمائشی مصرف میں لگاؤ گے جیسے انہوں نے لگایا اور جیسے آج ہم نے لگایا, اور تو اس سے بگاڑ فساد پیدا ہوگا. کیسا فساد پیدا ہوگا کہ انسان روٹی کو ترسے گا. اس ملک میں جس میں اتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی تھی کہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو قرآن کا ایک ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی بڑی نصیحتوں کا حامل ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. یہ جو عیاشیاں, یہ جو فحاشیاں, یہ جو کچھ عرصہ یورپ میں رہیں گے, کچھ عرصہ امریکہ میں رہیں گے, جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, فیملیز یہاں جائیں گی وہاں جائیں گی, تو اللہ نے دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا. یہ نعمتیں, یہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں جنت میں اویلیبل ہوں گی, اس کے لیے دنیا میں تم نے محنت کرنی ہے. جس نے دنیا اچھا, میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ جو سورہ کہف کا آخری رکوع ہے نا, مسلم کی حدیث ہے, صحیح میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو اس کو یاد کر لے گا اور اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے گا, اللہ اس کو جنت دے دے گا. اب پورے رکوع میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے پوری دنیاوی زندگی کھپا دی دنیا پرستی میں. اللہ اکبر, اللہ, یہی آج ہمارا حال ہے. خدا کے لیے اس کو پڑھیں, اس کو ہر یاد کر لیں, آپ کی زندگی سدھر جائے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور اپنی دانش میں سمجھ رہے کہ وہ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, انجینئرنگ کر لی, ملٹی نیشنل میں گئے, فلاں کیا, یہ کیا, او خوش ہے. اللہ نے تو بھیجا تھا دنیا میں کہ کماؤ, حلال کماؤ, لیکن میرے بندے بن کے رہو. یقین مانے اس رکوع, آخری رکوع میں اتنی بڑی انسان کو انسینٹو ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے. آپ ذرا اس کو پڑھیں, سمجھیں, کیونکہ میرا آج وہ ٹاپک نہیں ہے. کبھی کسی وقت میں نے آپ کو پہلے اس پہ بتایا, سورہ ہم نے پڑھی ہے الکہف. مہربانی کر کے اس کو ضرور یاد کر لیں. اچھا, اب ذرا اس قوم کی ہٹ درمی دیکھیں. یہ کون سی قوم ہے جس نے اس اونٹنی کو دیکھ لیا ہے, ان کے مطلوبہ جو معجزہ تھا وہ ان کو دکھا دیا گیا ہے, اور ساتھ وارننگ بھی دے دی گئی ہے. پھر جو بگڑ جاتے ہیں نا لوگ, جو پیسہ اور یہ سمجھتے ہیں بس اب ہم اللہ نعوذ باللہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, حالانکہ وہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے. اب سنیں ان کی ڈٹھائی دیکھیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, اس کی قوم کے سرداروں نے جو متکبر تھے یعنی بڑے بنے ہوئے تھے, للذین استضعفوا, کالا سے شروع کریں گے پہلے جو میں نے پڑھ چکا ہوں. قال للذین, انہوں نے کہا ان لوگوں سے, نستضعفوا, جو کمزور تب تھے. تو امیر لوگوں نے غربا سے کیا کہا, لمن آمن منہم, اور یہ غربا ایمان لائے تھے کس پر؟ حضرت صالح پر. اب وہ اسے سوال کر رہے ہیں بڑے امیر لوگ, ذرا دیکھیں کس قدر بگڑے ہوئے ہیں. اتعلمون, تو غریبو تمہیں پتہ ہے, ان صالح مرسل من ربہ, کہ یہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, رب کے بھیجے ہوئے ہیں. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون,
انہوں نے کہا, غربا نے کیا کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے جو جس کے ساتھ یہ بھیجے گئے ہیں, یعنی ہم اس کی رسالت پر ایمان لائے. کس نے کہا؟ غربا نے. آگے سنی ڈائلاگ. قال الذین استکبروا, کہا ان لوگوں نے جو متکبر تھے, ان بالذی آمنتم بہ کافرون, تو انہوں نے کہا کہ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. یہ دیکھیں کہ انسان جب بگڑتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے, تو میں اس نبی اور اس کے غریب ماننے والوں کے ساتھ کیوں بیٹھوں. لہذا یہ ہے وہ ذہنیت جو انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی ہے. اچھا اب سنیں. فَعَقَرُوا النَّاقَ, تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کی نافرمانی کی. سر 66 پوائنٹ نہیں پڑا, اور 70 76. 76 میں نے قال الذین استکبروا, کہا ان بڑے مغروروں نے, ان بالذی آمنتم, یہ تم جس پر ایمان لائے ہو. غربا سے کہا جس حضرت صالح پر ایمان لائے ہو, بھی کافرون, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے اعلان, یہ پڑھی تھی سر آپ نے؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. پہلے تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم ایمان لائے ہو اس پہ. یہ ایک تنزیہ طریقہ تھا ان کا کہ تم اس بندے پر ایمان لائے ہو. انہوں نے کہا ہم لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم اس پر ایمان لائے ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے آیت 76. سر ایکسکیوز می 75 دوبارہ سے کر دیں ذرا, 75 میں کیا ہوا؟ دوبارہ سے ذرا اس کو ایکسپلین اچھا کر دیں. سنیں, میں پوری ترجمے سے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. 70 قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا, کہا ان سرداروں نے جو متکبر تھے اس قوم سے. کس سے کہا؟ اس للذین استضعفوا, ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے. اور لمن آمن منہم, اور وہ کمزور کیا تھے؟ انہوں نے ایمان لائے تھے حضرت صالح پر. ان سے کیا کہا؟ اتعلمون, کیا تم جانتے ہو, ان صالح مرسل من ربہ, کہ حضرت صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ قالو, تو انہوں نے غربا نے جواب دیا, انا بما ارسل بہ مؤمنون, بے شک جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس پر ہم ایمان لائے. یہ ہے ڈائلاگ کس کے درمیان؟ غربا جو ایمان لائے تھے اور وہ لوگ جو متکبر تھے, امیر لوگ تھے. تو اس میں کہا کیا؟ انہوں نے پہلے پوچھا ان سے باقاعدہ. دیکھیں جھٹلانے کے کتنے متکبرانہ رویہ ہے. کہتے ہیں ان غربا سے کہتے ہیں جو ایمان لائے, تو تم ایمان لائے ہو حضرت صالح پر؟ کہا بالکل ہم ایمان لائے اس پر جس کے ساتھ یہ بھیجے گئے ہیں, یعنی ان کی رسالت پر ہم پکا ایمان ہے ہمارا. اس پر انہوں نے کہا عمرا نے, متکبرین نے, کہ ہم تو اس سے انکار کرتے ہیں جو کچھ یہ دعوے کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام. ان کی نبوت سے ہم انکار کرتے ہیں, ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. بلک ببانگ دہل. بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر, جزاک اللہ. اچھا. قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون, یہی ان کا جواب ہے عمرا کا, کہ جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو, غریب لوگوں سے کہا. فَعَقَرُوا النَّاقَ, انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. کس چیز کی نافرمانی کی بلا؟ آیت میں بتائیں گے آپ.
जल्दी सर बताएं। मुझे पहली आयत में सर कहा उन्होंने है कि मुआवजा सर उन्होंने मुआवजा मांगा था ऊँटनी, वो आयत सर बताएं। सर ये जो सर आयत 73 में बोला वला है कि इसको हाथ नहीं लगाना, तमस्सूहा वला इसको हाथ ना लगाना। हाँ जी सर। आप सर जरा आयत चुप, नंबर आप जरा 73। चुप हो जाएं खुदा के लिए। वला तमस्सूहा बिस्सू, बुरे इरादे से उसको हाथ भी न लगाना। फयाखुजुकुम अजाबुन अलीम, तो तुम्हें बहुत दर्दनाक अजाब वरना पहुंचेगा अगर तुमने ये हरकत की। उसके बावजूद यहाँ जब आया तो आपको फौरन पीछे जाना चाहिए। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, फ़अक़रुन नाका, उन्होंने उसको मार डाला। वहां तो कहा था बुरे इरादे से हाथ भी न लगाना, तो फ़अक़रुन नाका, उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। व अतौ अन अम्र रब्बिहिम, और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। वो जो हुक्म पीछे मैंने पढ़ा है। वकालू, और फिर देखें, इंतहा देखें सरकशी और बगावत की। वकालू, और वो कहने लगे जिन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया, या सालेह, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, आतिना आतिना बिमा ताइदुना, ले आना तू जिसका से तुम हमें डराता था, जिसका तुमने हम अज़ाब आएगा आएगा, ले आओ। इन कुंत मिनल मुरसलीन, अगर तुम वाकई रसूल हो तो फिर ले आओ वो जिसका तुम हमें धमकी देते थे। अब अंदाजा करें कि गुमराही इंसान को अल्लाह के मुकाबले में किस तरह खड़ा कर देती है, जैसे ये खड़े हो गए। अच्छा, अब जरा, अगर मैंने कल आपको दिया था, अगर आपने पढ़ा हो ना, ये फ़अक़रुन नाका, उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। हालांकि आप देखेंगे कि ये बात जो सूरा उसमें कमर नहीं, हाँ सूरा शुरा में ये सर कहा गया, सूरज प्लीज, एक आदमी ने उसको मारा था, ऊँटनी को कत्ल एक बंदे ने किया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि फ़अक़रुन नाका, गोया उन सब ने ऊँटनी को मार डाला। इसकी क्या वजह है? सर वो सर सब उसके यही तो सारे कर रहे थे, पीछे उसकी पुश्तपनाही पे सारे लोग थे, मना नहीं कर रहे थे उसे। तो क्या ये चीज हम नहीं कर रहे? 75 साल मुल्क बने हुए हो गया और हुक्मरान जो चाहते हैं करते जा रहे हैं। दीन को किस तरह पुछते, और हम सब बिल्कुल इत्मीनान से बैठे और उनकी ताबेदारी और चाकरी कर रहे हैं। तो ये कुरान में ये वाकयात पढ़ने के बाद हमें हया नहीं आता, हमें शर्म नहीं आती? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर, अब ये कुरान सर पढ़ने आप के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ये जो कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ, पढ़ के समझ के इससे हिदायत लो। बिल्कुल आज हमारा काम यही है। जो हुक्मरान 75 साल से यहाँ न अल्लाह का कानून न रसूल की बात कोई, और उसको निकाल निकाल के सिलेबस से उधर से बिल्कुल फेंक रहे ना उसे पुष्ट, कोई आवाज नहीं उठ रही मौसर तरीके से। अवाम बिल्कुल डट के डिग्रियों में लगे हुए हैं इस निज़ाम को, बातिल निज़ाम, इसका तालीमी निज़ाम बातिल, इसका वो अदालती निज़ाम बातिल, इसका हुकूमती निज़ाम बातिल, कोई कल सीधी नहीं है। और आज हम कहाँ खड़े हैं? अपना वजूद और मुल्क का वजूद खतरे में है। कुरान तो आपको बड़ा झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा है हमें। अब क्या हशर होता है उनका, क्योंकि अल्लाह ताला तक का तो फैसला पहले उनको बता दिया गया था कि अगर तुमने इस ऊँटनी को हाथ लगाया तो देखे ना। अब हुक्मरानों इस मुल्क में बातिल निज़ाम हुक्मरान लाए हैं, लेकिन अवाम बिल्कुल उसकी तस्दीक कर रहे हैं। कोई रेजिस्टेंस हुआ है आज तक? काबिल जिक्र बात कर रहा हूँ। लिहाजा अल्लाह का फैसला फिर जब आता है फ़अख़ज़हुमुर रजफ़ा, तो उनको एक हिला मार देने वाली आवाज ने आ पकड़ा। अच्छा, कुरान मजीद में यहाँ तो रजफा आया है ना,
दूसरी जगह कुरान में आया है सैखतन। सैखतन कहते हैं ऐसी चीख, जोरदार चीख कि उनकी जान निकल गई। एक और लफ्ज इसके लिए आया है साइका, उसको कड़ाका कहते हैं, ये लिख लें बेशक। सैखतन भी आया है लफ्ज जिसका माना है चीख, जोरदार चीख। साइकतुन जिसका माना है कड़ाका, और तागिया सख्त जोर की आवाज। ये मुख्तलिफ उस अजाब के नाम हैं जो उस कौम पर आया, जिस कौम ने मुंह मांगा मौजज़ा लेकर देखकर फिर उसको बड़े लोगों ने मशवरा करके एक बंदे को लगाया कि वो उसको कत्ल कर। फ़अख़ज़त हुमुर रजफ़ा, तो उनको हिला मार देने वाली आवाज ने हिलाक कर दिया। फस्बहू फी दारिहिम जासिमीन, और वो अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। फतवल्ला अन्हुम, सुभान अल्लाह, तो घरों में औंधे पड़े रह गए। फतवल्ला अन्हुम वकाल, और सालेह अलैहिस्सलाम ये कहते हुए उस बस्ती से निकल गए। वकाल, और कहा, या कौम, है मेरी कौम के लोगों, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया। ये बड़े दर्द भरे कलमात हैं। नबी कितना अपनी कौम के लिए, उसके दिल में दर्द होता है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पैगाम पहुंचाने में। वह नसख्तु लकुम, और मैं तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारा खैर ख्वाह था। क्या मतलब कि इससे बढ़कर किसी कौम की क्या खैर खाई हो सकती है कि उसको आप सिरात मुस्तकीम दिखाएं, उसको बताएं कि तुम जिन मुसीबतों में घिरे हुए हो, जिन पस्तियों में डूबे हुए, उससे निकलने की एक ही राह है, और वो ये अल्लाह का पैगाम है जो मैं लेके आया हूँ। नबी कह रहा है ये नसख्तु लकुम मामूली चीज नहीं है। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुम्हारा मसला क्या था कि तुम्हें अपनी खैर खा ही पसंद ही नहीं थी। मैंने तो हक अदा किया तुम्हारी खैर खाई का कि एक निज़ाम अल्लाह की तरफ से लेके आया कि वो निज़ाम नाफिज हो जाए तो ये तुम्हारा माशरा जो बुराइयों से पिटा पड़ा है, ये उस बुराइयों से निकल के इस्लाह पजीर हो जाएगा, फसाद ख़त्म हो जाएगा, और अमन व सुकून, चैन, और एक ज़िंदगी ऐसी होगी जो वाकई पुरसुकून होगी। आप दूसरी जगह पढ़े, मैंने कल बताया आपको कि वहाँ तो कुछ जत्थे थे जो बदमाशियां करते थे, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। ये थी हजरत समूद की कौम का वाकया। और अब कोई भी सवाल हो, कोई कमेंट हो, जरूर करें। लेकिन 3 वाकयात हम पढ़ चुके हैं, 2 का मैंने थोड़ा सा पहले पेश कर दिया। हजरत नूह नंबर 1, हजरत हूद नंबर 2, और हजरत सालेह नंबर 3। इनमें तीनों में अल्लाह ताला का एक उसूल बयान हो रहा है कि जब नबी भेजता है अल्लाह ताला, फिर कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कुछ लोग ईमान ले आते हैं, अक्सरियत गुरबा की होती है, और ये अमीर जो दौलत की लानत की वजह से बुराइयों में लतपत होते हैं, माशरे में फसाद की इंतहा कर देते हैं, जैसे आपके मुल्क में हो रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला उनको फिर मोहलत देता है, जब फिर भी नहीं समझते अजाब आता है। तो ये 3 आप पढ़ चुके हैं हम। और चौथा कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो उनका एक बड़ा यूनिक जुर्म था जिसकी उन्होंने इब्तिदा की, और आज दुनिया में इसी चीज को फिर अल्लाह के अजाब को दावत दी जा रही है। उस कौम, उस अमल को हुकूमतों की सरबराही आज, सारी हुकूमतों की सरपरस्ती आज मुयस्सर है, और मुसलमान मुल्क भी उसमें मुलव्वस हो रहे हैं। ये इंशाल्लाह कल होगा। आज आप अगर इन 3 वाकयात जो हमने पढ़ चुके हैं
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو، اچھی طرح آپ اس کو سمجھیں اور مجھ سے سوال کریں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر میرا ایک سوال تھا کہ سر یہ جو جی ڈاکٹر صاحب جی. انبیاء سارے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو سر اگر ہم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کریں تو انہوں نے تو ایک متبادل نظام دیا نا، جس طرح انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ میں ایک اسٹیٹ بنائی. تو سر ان انبیاء میں ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یا ہم اسے پک نہیں کر سکے؟ نہیں، آپ سوال آپ کا بالکل بالکل ٹھیک ہے. سنیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام اپنی علم و حکمت کی بنیاد پر چلا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ رب العالمین نے اس نبی کے ذریعے اس نظام کو قائم کر کے پھر ان کے خلفاء نے اس کے پوری طرح دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ ہے نظام جو دنیا میں امن، سکون، چین کا ضامن ہے. اور یہ تو تھا نا اس کا ایک عملی نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء نے. اللہ رب العالمین نے یہ بندوبست کیا کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، تو اس نظام کا جو گائیڈ، جو کتاب تھی قرآن مجید، اس کو بھی پوری طرح محفوظ کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت کا وہ حق ادا کیا کہ میں اور آپ حیران ہیں. آپ تو خود ابو ظبی میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن دنیا میں کہیں اٹھائیں، کہیں بھی، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ، وہی قرآن ہے. ایسی حفاظت کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اب جس ہستی نے قیامت تک کے لیے ایسا نبی جس نے وہ قائم دائم کر کے دکھا دیا، اور پھر خلفاء نے بھی چلا کے دکھا دیا، پھر اس ہدایت کی اب قرآن کی اس طرح ذمہ داری لی کہ آج بھی محفوظ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو محدثین کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز، یہ تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا، کہ اس نبی کے حالات اور واقعات کو من و ان بالکل محفوظ کر دیا. اور امتحان آپ کا اور میرا انفرادی اور اجتماعی یہ ہے کہ کیا اس خاص کر اس ملک میں تو بہت بڑی ہم آزمائش میں ہے. جس طرح حضرت صالح کی قوم نے کہا نا کہ اونٹنی دو، وہ معجزہ لاؤ تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. ہم نے کہا ذرا زمین دیکھ اللہ تعالیٰ، پھر دیکھ ہم کیا کرتے ہیں. بالکل وہ پیرلزم ہے، آپ دیکھ لیں. تو اس لیے اب کوئی نبی نہیں آنا. جو نبی آیا وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب قیامت تک قوموں کا، خاص کر مسلمانوں کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سوال کا جواب مل گیا یا نہیں؟ جی سر، بالکل آمین سر. سر، جزاک اللہ خیر. تو قرآن جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس کی سر ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں جن کی قوموں پر عذاب آیا، تو ایک چارٹ سا بنا کے تو ان کا بنوا کے سینڈ کر دیں کہ نبی کا نام، قوم کا نام، عذاب یعنی کیا غلطی تھی ان کے اندر، کون سا گناہ تھا، تو کیا ان کے اوپر عذاب آیا، اور مطلب اس کے اثرات وغیرہ یہ سارے جو ہیں. تو اگر یہ سب کو میسر ہو جائے گا تو بہت آسانی ہو جائے گی. آپ بات سنیں بڑے غور سے. جب قرآن نے ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تو میری سمری کیا کام آئے گی آپ کے؟ ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں، ڈائریکٹ قرآن سے ہدایت لیں. یہ جو طریقہ ہے نا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایک شارٹ کٹ خلاصہ ہمارے پاس آ جائے. قرآن کتاب ہدایت ہے.
تو اور سر یہ میں ہم خود پڑھ رہے ہیں ایک ایک نبی کا قصہ، تو ہم خود بھی یہ بنا سکتے ہیں چارٹ اپنے حساب سے؟ نہیں، یہ کام ایسے کام نہ کریں جو ہدایت قرآن سے دور لے جائیں ہمیں. جی نہیں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ. تو قرآن پڑھے نا، قرآن میں کوئی کم دیا ہوا ہے؟ بالکل ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے چارٹ بنانے کی؟ میں بھیج دوں آپ کو ٹیبل بنا کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے. قرآن نصیحت قرآن سے ملے گی. ہم نے ہدایت لینی ہے، یہ بے مسئلہ شک. نہیں ہے. چارٹس نہیں بنانے، سمجھنے کے لیے چارٹ ضرور بنائیں، لیکن اصل مقصد ہدایت ہے. بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہن نے جو بات کہی ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اصل تو جو چیز سٹرائک کرتی ہے وہ تو یہ ورڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں یہ انسان کو بے بہت شک ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. خدا کی قسم ان الفاظ میں وہ جان ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایمان کو اگر سنیں بات، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو تلاوت آیت سمجھ کے کریں، پھر دیکھیں ایمان کیسے بڑھتا ہے. بے سر شک. سر یہ آیات لکھوائیں گے آپ ان کے بارے میں؟ ہاں جزاک اللہ. آپ نے بہت اچھا مجھے یاد کرایا. میں آپ کو یہ میں بھول رہا تھا، حضرت لوط کے بارے میں آیات لکھے تاکہ ہم اس کو پوری طرح پڑھ لیں. پہلے کل آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ لکھیں، میں لکھوا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت لوط کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں کہاں جی قوم لوط. پہلی تو یہی سورہ آراف کی آیت 79 تا 84. پھر اس کے بعد سورہ ہود آیت 77 تا 83، 77 تا 83. اس کے بعد سورہ ہجر. سورہ ہجر میں ہے 59 تا 77. سورہ ہجر 59 سے 77. اور اس کے بعد ہے سورہ انبیاء، وہاں 2 آیتیں ہیں، ایک ہے 74 اور ایک ہے 75. اس کے بعد ہے سورہ شعراء، قرآن میں 26 نمبر پر سورہ شعراء. اور سورہ شعراء میں ہے آیت 160 تا 175، 160 تا 175. اس کے بعد سورہ نمل ہے 27 نمبر پر، اس کی آیات ہیں 54 تا 58. اس کے بعد ہے سورہ قصص، اور سورہ قصص میں ہے، اور سب میں نے لکھنا ہے. سورہ قصص میں ہے میرا دکھا سورہ قصص میں 26 تا 35، 26 تا 35. اور آخری ہے سورہ عنکبوت، 29 نمبر میں قرآن میں ہے سورہ عنکبوت. اس کی آیات ہیں 28 تا 35. ساری 2 اور بھی ہیں، سوری سورہ صافات. سورہ صافات 133 تا 138 آیات، 133 تا 138. اور آخری ہے القمر، قرآن میں 54 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 33 تا 39، 33 تا 39. بہت جگہ یہ قرآن میں آیا ہے، بہت اہم واقعہ ہے.
اس کو ذرا پڑھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. آج دنیا اسی ذلت اور پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے. جو قوم عمل لوط تھا اس کو ایک نئی شکل میں یہ آخرت کی نشانیوں میں سے لگتا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ کوئی دہرانے کی جی ضرورت سر، نہیں ہے. جی نہیں لکھ لیا سر. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.